أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں۔ پروردگار آپ کو صحت اور عافیت و سلامتی سے رکھے۔ ابھی آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ حضرات گرامی، میرے برادر عزیز القدر اور میزبان جناب سید منور عباس جعفری صاحب نے ان مجالس کے لیے مجھے موضوع آخرت کا دیا تھا، اور پھر اس میں بہت سے اور سوالات جڑ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سفر میں جو اہم سوالات کیے گئے ہیں ان سوالات پر انشاءاللہ ان 5 مجلسوں میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ بنیادی طور پر 2 محوروں پر گفتگو گزشتہ 2 مجلسوں میں رہی۔ ایک یہ کہ ہمیں خداوند متعال پر اعتقاد رکھنا چاہیے یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ آخرت کے اعتقاد کی کیا اہمیت ہے۔ اشارہ ہی ہو سکا۔ کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی آج وہاں سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جملے میں ایک بڑی کلامی بحث سمٹی ہوئی ہے۔ کلامی بحث سے مراد ہے کہ علم کلام سے متعلق۔ علم کلام اس علم کو کہتے ہیں جس میں اصول دین سے متعلق بحثیں کی جاتی ہیں۔ کل ایک بات میں نے عرض کی تھی نا کہ دیکھیے، سائنس میں نہ خدا کو ڈسکس کرتے ہیں اور نہ سائنس کی اسٹڈی کے نتیجے میں خدا کو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ خدا کا انکار کر سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کہاں گئے؟ انہیں کرسی پر اندر لا کے اسی فرش پر یہاں لائیے، اندر لے آئیے کم سے کم انہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ توجہ برقرار رکھیں۔
باتیں بہت ہیں، بحثیں مفصل ہیں، اور ان کو سمیٹ کے اب 3 گھنٹے میں عرض کرنا ہے بس، آج نہیں، تینوں دن ملا کے، ٹھیک ہے نا؟ گھبرائے تو نہیں آپ لوگ؟ 3 گھنٹے رہ گئے ہیں میرے پاس، آج 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ کل، 1 گھنٹہ پرسوں، اور بحث بہت مفصل ہے۔ یاد رکھیے کہ خود آخرت کی بحث کوئی مختصر بحث نہیں ہے، اور جس طرح آپ حضرات سنتے رہے ہیں اور جس طرح بیان کیا جاتا ہے اور جس طرح ابتدائی دینیات کی کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اس سے ایک ذرہ بھی آخرت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ارے بیٹا تم ہمیں دیکھو، تم صرف ہمیں دیکھو۔ اچھا، اب ہماری عادت یہ ہے، کیا کریں؟ عادت ہے، عادت چھوٹتی نہیں ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے عادت اور راسخ ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو عموماً بیانات کا طریقہ اور انداز اور اسلوب ہے، اس میں یہ کوشش کم ہوتی ہے کہ خالص تعلیمی اور علمی اسالیب سے بھی آشنا کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا ادھر سے لیا، ایک عطر مجموعہ بنایا اور پیش کر دیا۔ اچھی بات ہے، عوام کی ضرورت اسی سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن ضرورت کا پورا ہو جانا اور ہے، اور ذوق سماعت کو بلند کرنا اور ذہنوں کی تربیت کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، گستاخی نہیں کر رہا ہوں، بزرگ تو ہماری تربیت کریں گے، لیکن جو بچے ہیں وہ اس فرش عزا پہ ہم سے کچھ سیکھنے آئے ہیں، تو اس لیے خالص تعلیمی نکات کا بھی لحاظ کرنا اور انہیں پیش کرنا ہمارے گویا فرائض میں سے ہے۔ تو یہ جو بیچ میں کچھ ڈیفینیشنز کی اور ٹرمینالوجیز کی اور میتھڈولوجیز کی بات شروع کر دیتا ہوں، اس کا سبب یہی ہے کہ ابھی میں نے پھر دہرایا کل والا جملہ کہ سائنس ایک علم ہے اگر، تو اس کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، اس میں آپ جو اس کا سبجیکٹ نہیں ہے اسے ڈسکس کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اور اس کی مثال میں دے رہا ہوں اب دینی اور مذہبی علوم سے، کہ ہر علم کی ایک اپنی محدودیت ہوتی ہے، ہر علم کا ایک فریم آف ریفرنس ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے بحث کا۔ علم کلام اعتقادات سے متعلق علم ہے، اور دینی علم ہے، مذہبی علم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کسی سے کہیے، کسی علم کلام کے ماہر سے، کہ جناب آپ وضو ثابت کر کے دکھائیے، تو کہے گا یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں۔ کیوں صاحب؟ دین میں وضو نہیں ہے، شریعت میں وضو نہیں ہے، اب آپ اس سے لڑتے رہیے، الجھتے رہیے۔ کہے گا دین میں وضو ہے، دین میں غسل ہے، دین میں نماز ہے، وہ علم فقہ کے دائرے میں ہے، یہ علم کلام کا دائرہ ہے۔ واضح ہوئی بات؟ ایک فقیہ ہے جو علم فقہ میں کام کر رہا ہے، اس سے جا کے کہیے کہ توحید ثابت کیجئے، وہ مجتہد ہے اپنی جگہ، توحید پہ آپ سے کہیں زیادہ کام کر چکا ہے، لیکن اس وقت اگر کلاس فقہ کی ہے تو کہے گا یہ کلاس فقہ کی ہے۔ علم فقہ میں خدا ثابت نہیں کرتے، خدا ثابت کرنا ہے تو علم کلام پڑھیے۔ یہاں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نماز کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، اور روزے کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، اور وضو کے واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، یا وضو کن کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خود فقہی علوم، شرعی علوم، دینی علوم، مذہبی علوم میں جب شاخیں بن گئیں
تو جس شاخ کا جو موضوع ہے وہی زیر بحث آئے گا، دوسرا مسئلہ اس میں ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ یہ ہوتا ہے علمی اسلوب، یہ ہوتا ہے تعلیمی اسلوب۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مغالطوں سے کام نہ لیں، مغالطوں سے کام نہ لیں۔ جو ہمارے ہاں ماشاء اللہ منبر سے لے کے اور شاعری تک، شاعری سے لے کے نثر تک، اور نثر سے لے کے خطابت تک عام ہے۔ مغالطے اور قیاس باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر علم کا اپنا ایک پیمانہ ہے، ہر علم کا اپنا دائرہ ہے، ہر علم میں وہی بات زیر بحث لائی جائے گی جس کے زیر بحث لانے کے لیے وہ علم بنایا گیا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ علم آخرت، علم قیامت سے متعلق بنیادی بحثیں دو علوم میں ہوتی ہیں، بنیادی بحثیں۔ ایک ہے علم کلام اور دوسرا ہے علم عرفان۔ ٹھیک ہے؟ اب جن لوگوں نے صرف فقہ پڑھی ہو، وہ بھی کون سی فقہ؟ فقہ اصغر، یعنی جس میں شرعی احکام پر بحث ہوتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ شرعی احکام سے متعلق قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں؟ 500 یا 300 یا 200۔ آخرت پہ کتنی آیتیں ہیں؟ 2000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ۔ تو آخرت کا موضوع تو اہم ہے، اور یہ موضوع یہ 3 گھنٹوں میں حل نہیں ہوگا، میں صرف اس کی فہرست گنا دوں گا۔ خود قرآن مجید میں جہاں جہاں جس انداز سے آخرت پہ گفتگو ہوئی ہے، اگر اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں آخرت کا اور قیامت کا، وہ بالکل حقیقت سے دور ہے۔ کیا ہے تصور آخرت کا؟ اس سے پہلے عرض کر لوں ایک بات اور، خود اس ہستی کا، اس عالم ہستی کا، اس دنیا کا جو تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس سے کہیں دور ہے جو حقیقی تصور ہے اور حقیقت میں پایا جاتا ہے۔ تصور یہ ہے عام طور پر لوگوں کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنا دی اور بس بن چکی، اب جیسے ہے یہ چل رہی ہے، اب اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ یہی ہے نا تصور؟ آیتیں بھی 2-1 پڑھ دیتے ہیں۔ مشکل یہی ہے کہ 2-1 آیتیں پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، کسی ایک آیت پر بھی مکمل نظریہ قائم کرنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے۔ کسی ایک آیت کو بھی، ایک آیت سامنے ہے، اس میں کیا کہا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کو پڑھنا پڑے گا کہ اس مضمون اور اس موضوع اور اس حکم سے متعلق پورے قرآن مجید میں اور کہاں کہاں کیا کیا کہا گیا ہے، تاکہ اس حکم اور اس موضوع کی پوری طرح وضاحت ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، قرآن مجید میں مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے۔ مجمل کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کو سمیٹ کے مختصر طور پہ کہہ دینا۔ مبین کسے کہتے ہیں؟ اسے بیان کرنا کھول کے۔ قرآن میں مجمل بھی ہے، مبین بھی ہے۔ خود قرآن نے اعلان کیا ہے ان تمام چیزوں کا، اور ہمارے اور آپ کے معلم قرآن حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی ارشاد تفصیل سے ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں آیات کی تصنیف یعنی آیات کی کلیسیفیکیشن کس کس عنوان کے تحت کی جا سکتی ہے۔ تصنیف کے معنی ہے صنف جدا کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تصنیف یعنی کتاب لکھنا، ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے 2 معنی تو ابھی سامنے آ گئے۔ ٹھیک ہے؟ اب آخرت سے متعلق جو آیتیں ہیں، ایک تو یہی مقام ہے کہ جو میں آپ کے سامنے
پچھلے 2 دنوں سے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ آپس میں کس حقیقت کے بارے میں یا کس مسئلے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پرسشیں کر رہے ہیں، تساؤلات کر رہے ہیں. کیا اس عظیم خبر کے بارے میں؟ قرآن نے یہ کہا اس عظیم خبر، النبأ العظیم. قرآن مجید میں بھی دونوں لفظیں آئی ہیں اور عربی زبان میں بھی دونوں لفظیں موجود ہیں. خبر بھی عربی ہی کا لفظ ہے، خبر عربی کا کلمہ ہے، اور نبأ بھی عربی کا کلمہ ہے. نبأ کے معنی خبر کے ہیں لیکن صرف خبر کے نہیں ہیں. نبأ ہمیشہ کسی عظیم خبر کو کہتے ہیں، چھوٹی موٹی کسی معمولی انفارمیشن کو نبأ نہیں کہتے، وہ خبر کے ضمن میں آ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی خبریں یہ خبر کہلاتی ہیں. نبأ صرف وہ خبر کہلاتی ہے جو محتم بالشان ہو، عظیم الشان ہو، جس کی ایک اہمیت ہو، جس کی ایک عظمت ہو. اور اسی لیے جب النبأ العظیم کہا گیا تو لوگوں نے جو اختلاف بھی کیا تو وہ اختلاف 3 محوروں پہ رہا کہ کیا النبأ العظیم سے مراد نبوت مصطفیٰ ہے، اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا النبأ العظیم سے مراد آخرت ہے، اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یا النبأ العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یوں تو بہت سے نام لے سکتا ہوں مگر اس وقت میں 2 نام لے رہا ہوں کہ جو دنیائے تصوف و عرفان کے بڑے نام ہیں. ایک محی الدین اکبر ابن عربی اور دوسرے عبد الرزاق کاشانی. دونوں عظیم الشان نام ہیں دنیائے عرفان و تصوف اسلامی کے. دونوں کی کتابوں کو ان 2 آنکھوں سے پڑھی ہیں میں نے، تب عرض کر رہا ہوں. دونوں نے لکھا ہے کہ النبأ العظیم سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب. عبد الرحمن کاشانی شیعہ نہیں ہیں، صوفی ہیں، وحدت الوجودی ہیں، مکتب ابن عربی سے تعلق ہے، اور خود ابن عربی تو اپنے مکتب کے بانی ہیں. دونوں نے تفسیر قرآن کے ضمن میں یہی ایک بات لکھی کہ النبأ العظیم سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. باقیوں نے آخرت لکھی، قیامت لکھی. آپ تو اہل ذوق ہیں، ایک جملے میں پوری بات سمجھ جائیں گے. اصل میں ولایت علی ہے ہی قیامت کی بات. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. لیکن میں ابھی تھوڑی دیر آخرت پہ بات کروں گا چونکہ موضوع آخرت وہ بھی اہم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج آپ حضرات ایک نیا تصور لے کے جائیں گے. پہلی بات تو یہ واضح رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کائنات بنا چکا، یہ تصور غلط ہے. یہ کائنات ابھی بھی بن رہی ہے.
تو پہلے تو ذہن کا ایک قفل توڑیے. ذہن پہ قفل چڑھے ہیں نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ نظریے کیا ہوتے ہیں؟ قفل ہوتے ہیں. یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا چکا، 6 دن میں اس نے عالم بنا دیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، سبت کے روز. یہ باطل نظریہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی مسلسل تخلیق فرما رہا ہے، آپ کے نفوس کے اندر بھی اور آپ کے وجود کے باہر جو آفاق ہیں اس میں بھی. تو تخلیق کا عمل رکا نہیں ہے. خود قرآن مجید میں آیات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخلیق کا عمل مسلسل جاری ہے. جو فیضان خلق و فیضان ربوبیت ہے وہ انقطاع ناپذیر ہے. یعنی کیا؟ یعنی منقطع نہیں ہو سکتا، تسلسل کے ساتھ جاری ہے. اللہ سخی ہے، اللہ فیاض ہے، اللہ خلاق ہے، اللہ قادر ہے. جس کے پاس علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، فیض بھی ہو، فیض رسانی بھی ہو، جود و سخا بھی ہو، کرم بھی ہو، اس کا فیض کبھی رک ہی نہیں سکتا اور کسی سطح پہ نہیں رک سکتا. تو پتہ نہیں کل میں یہ بات عرض کر چکا ہوں یا نہیں، لیکن پھر عرض کر دوں. اگر عرض کر بھی چکا ہوں یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ جو اکثر آتی ہیں نا خبریں ناسا سے اور ادھر ادھر مختلف کہ صاحب آج ہم نے ایک نیا ستارہ دیکھا. یہ کہاں سے دیکھا؟ کل کیوں نہیں دیکھا تھا؟ ہر دوسرے تیسرے ہفتے ایک آ جاتی ہے. ہم نے نئی گیلیکسی دیکھی، ہم نے نئی ڈسکوری کر لی. یہ ڈسکوری کی آپ نے، آپ کے ٹیلیسکوپ نے. بھئی یہی ٹیلیسکوپ تھی، کل اس نے نہیں دیکھا تھا، آج دیکھ لیا. وہ خالی جگہ جو کل خالی تھی، کوئی دست فیاض تھا جس نے اسے پر کر دیا آج. یہ تخلیق کا عمل ہے، یہ تخلیق کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے. اسے یاد رکھیے، اسے ایک اصل، بنیادی اصل سمجھ لیجئے، یعنی ایک علمی بنیاد کہ اس کائنات کا تخلیق کا عمل رک نہیں گیا ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے. اب ایک جملے میں بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. اسی تخلیق کے عمل کے، تخلیق کے عمل، فیاضی کے عمل، فیض رسانی کے عمل، اسی عمل کے درجہ کمال کا نام آخرت ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخرت فنا کا نام ہے، نابودی کا نام ہے، سب کچھ مٹ جائے گی، ہر شے مٹ کے رہ جائے گی. یہی سمجھا تھا نا. قیامت یعنی خاتمہ، قیامت یعنی اس شجر وجود کے برابر ہونے کا روز. آپ کوئی بیج بوتے ہیں، اس کو سینچتے رہتے ہیں، ہوا، پانی، روشنی، اس کی غذا دیتے رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اس میں سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹ چھانٹ دیتے ہیں. اس کی خود جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ایک وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ بارور ہوتا چلا، تناور ہوتا چلا جاتا ہے اور بارور ہوتا چلا جاتا ہے. بعد میں اس میں پھل آتے ہیں، وہ پھل باقی رہتے ہیں، پھل کا جوہر کشید کر کے باقی رکھا جاتا ہے اور جو چیز غیر ضروری ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے. آخرت اسی دن کا نام ہے جب یہ عالم ہستی کا شجر بارور ہوگا. جو غیر ضروری چیزیں ہیں مٹا دی جائیں گی اور جو ضروری چیزیں ہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی جائیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تصور بدلا نہیں بدلا؟ اب بتائیے آخرت سے خوف آتا ہے یا محبت پیدا ہو گئی؟
اب مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کو، آپ کو، اپنے نفس کو وہ ثمر بنا لیں جو بیکار سمجھ کے ضائع نہ کر دیا جائے، جسے کارآمد سمجھ کے محفوظ رکھا جائے۔ اب مربوط کر دوں بس ایک بنیادی تصور اگر کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے، ایک بنیادی کانسیپٹ، تو پھر باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہی سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کائنات کی تمام بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھائی، اسی کائنات مادی کی پہلی ریڈنگ یہ ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ لیل و نہار، سب کی قسم کھا کے سب سے زیادہ اہمیت کسے دی گئی؟ نفس انسانی کا۔ اور پھر کہا گیا کہ جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا وہ فلاح پا گیا، جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ کیا معنی؟ یعنی نفس کو پروان چڑھانا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہمارے حضرات کہ نفس کو مار کے رکھو، نفس کو مار کے رکھو، نفس کو مار کے رکھو۔ یہ زہد و تقوی والا یہ ورژن صحیح نہیں ہے۔ نفس کو پروان چڑھاؤ، نفس کو قوت عطا کرو، نفس کو پروان چڑھاؤ۔ مولا علی یہ زکاہا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے اس کے اندر معنی پوشیدہ ہیں پروان چڑھانے کے، برکت کے، اضافے کے۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انفاق کرنے سے، یعنی خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، اور العلم یزکو، علم بڑھتا ہے۔ تو بڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یزکو، بڑھتا ہے۔ اس نفس کو مار ڈالنا نہیں ہے، اس نفس کو قتل نہیں کرنا ہے، اس نفس کو کچل نہیں دینا ہے، اس نفس کو خاک میں نہیں ملا دینا ہے۔ دسا، یہ دو لفظوں کو سمجھ لیجئے، زکا اور دسا۔ دسا، دال سین، سین پر تشدید۔ دسا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زمین میں چھپا دینا، دفن کر دینا۔ اور اس کے مقابلے میں زکا کے معنی ہے کسی چیز کو زکا یزکی، پروان چڑھانا۔ تو قد افلح من زکاہا، فلاح اس نے پائی جس نے اس نفس کو پروان چڑھایا۔ وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر و خسارے میں وہ رہا جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ نفس جو آپ کو دیا ہے اسے آپ پروان چڑھائیں۔ کتنا پروان چڑھائیں؟ کہ جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں اس سے بے نیاز ہو کے نفس اور جوہر نفس کو ہمیشہ کے لیے زندگی جاوید نصیب ہو جائے۔ یہ ہے مرحلہ آخرت، یہ ہے مرحلہ آخرت۔ بالکل 180 ڈگری کا فاصلہ ہو گیا یا نہیں؟ تو آخرت کا کیا تصور ہوا؟ آخرت اس عالم ہستی کا اختتام نہیں ہے۔ یہ جو عالم ہے اس میں تخلیق کا سلسلہ جاری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، بیج بویا، گٹھلی بوئی زمین میں، اس کے بعد وہ اکھوا پھوٹتا ہے۔ جیسے ہی اکھوا پھوٹا، وہ پہلے سے آپ زمین ہموار کرتے ہیں، پہلے سے
زمین آمادہ کرتے ہیں، پھر اس میں تخم ریزی کرتے ہیں، پھر اس تخم ریزی کے بعد بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا آسیب نہ آ جائے جو تخم جو ہے بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور اسے برابر جتنی ضرورت ہے اتنی روشنی، اتنی ہوا، اتنا پانی وقت وقت سے دیتے ہیں. اور ادھر اخوا پھوٹا توجہ اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ تنا محفوظ رہے، بڑھتا جائے، طاقتور ہو، اور آپ مسلسل اس میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ پھل آ جائے. واضح ہے؟ یہ شجر وجود ہے. یہ ابھی زمانے کے ساتھ ظرف دہر اور ظرف زمان میں یہ پروان چڑھ رہا ہے دست قدرت سے، علم الہی کی روشنی میں، اور یہ پروان چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ یوم آخرت میں آ کر یہ پروان چڑھے بارآور ہو جائے. پھل حاصل ہونا ہے اس دن. تو یہ پورا عمل تخلیقی عمل ہے، کہیں بھی تخریبی عمل نہیں ہے. پورا عمل تخلیقی عمل ہے اور تعمیری عمل. تخلیق اور تعمیر یہ سلسلہ جاری ہے. اس الہی منصوبہ تخلیق و تعمیر سے ہمیں اور آپ کو ہم آہنگ ہونے کے لیے وہ پروگرام دیا گیا جسے شریعت کہتے ہیں. باقی رہنا ہے کہ فنا ہونا ہے؟ کیا خیال ہے؟ باقی رہنا ہے نا؟ نابود ہونا ہے یا زندگی جاوید حاصل کرنی ہے؟ زندگی جاوید حاصل کرنی ہے نا. آپ کو اپنا نقش بر آپ کی طرح مٹ جانا ہے، مٹا دینا ہے، یا آپ کو ایک ثابت نقش دوام بن جانا ہے اور بنا دینا ہے اپنی زندگی کو. ظاہر ہے نقش دوام بنانا ہے، نقش ناتمام نہیں بنانا ہے. اس سب کے لیے ہمیں اصول دین اور فروع دین کی پابندی کرنی ہوگی تاکہ ہم میں سے ہر ایک کا شجر وجود برابر ہو روز آخرت. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ مرحلے ہیں. آپ چمن میں اکثر دیکھتے ہیں درخت کو یہ جو مالی ہے یہ آ کے غیر ضروری شاخیں کاٹتا رہتا ہے. کبھی کبھی اچھی بڑی شاخ ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو آ کے کاٹ دیتا ہے. یہ کیا کر دیا تم نے؟ صاحب آپ نہیں جانتے. صاحب آپ نہیں جانتے، اس کا کاٹنا ضروری تھا، نہیں تو یہ پیڑ جو ہے یہ پھل نہیں دے گا، یہ باقی نہیں رہے گا. اچھا، اسی طرح جیسے اچھی خاصی موٹی شاخیں بھی کاٹ دیتا ہے مالی، اسی طرح اس مالک نے ہم پر ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے. ایک نظام مقرر ہے، اور جب وہ مالک، وہ خالق، وہ آقا یہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا نفس بالیدہ ہو گیا ہے، اب اس کے نفس کو قائم رہنے کے لیے اس بدن کی ضرورت نہیں ہے، ملک الموت کو جا کے کہتا ہے، حکم فرماتا ہے اس کے بدن سے اس کو جدا کر دو. اب اسے بدن کی ضرورت نہیں، اب تک بدن کی ضرورت تھی، اب اسے بدن کی ضرورت نہیں، اب اسے چھوڑ دو، جدا کر دو. وہ جیسے ایک موٹی سی شاخ کاٹ دی جاتی ہے تاکہ اصل شجر باقی رہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ نئی لگ رہی ہے نا؟ ہے تو نہیں مگر حقیقت یہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب یہ جتنا بھی بیان قرآن مجید میں کیوں اتنی تفصیل سے آیا کہ شریعت کے متعلق آیتیں تو 200 یا 500، آخرت سے متعلق 2000 سے بھی زیادہ، اس لیے کہ موضوع اہم ہے. آپ کے بود و بقا کا مسئلہ ہے، اور اس پورے عالم ہستی کے بود و بقا کا مسئلہ ہے.
فنا کا مسئلہ نہیں ہے، بقا کا مسئلہ ہے، بارور ہونے کا مسئلہ ہے۔ وہ درخت ہی کیا جو بارور نہ ہو؟ بڑے بوڑھے تو سمجھتے ہوں گے، یہ چھوٹے بچے نہیں سمجھتے ہوں گے بارور کسے۔ بار کہتے ہیں پھل کو، بارور ہونا یعنی پھل دار ہونا، جب پیڑ میں پھل آ جائے، پھل کو کہتے ہیں بار، ٹھیک ہے نا، بارور ہونا یعنی پھل لانا۔ روز آخرت آپ میں سے ہر ایک کا شجر ہستی، آپ میں سے ہر ایک کا شجر وجود، آپ میں سے ہر ایک کا نفس، اسے بارور ہونا ہے۔ اور ایسا بارور ہونا ہے کہ گلشن ہستی کو وجود بخشنے والا خوش ہو کے اسے محفوظ رکھے۔ ناخوش ہو کے اسے رد نہ کر دے۔ اب بتائیے آخرت کا موضوع کتنا دلچسپ ہے، کتنا ضروری ہے۔ اور یہ انسان، یہ نادان انسان اس موضوع کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ بار بار قرآن مجید میں بھی اس موضوع کو سمجھانے کی کوششیں کی گئیں، پورے قرآن مجید میں، اور ایک ایک آیت میں ایسے ایسے قضایا، ایسے ایسے بیانات ہیں کہ اس میں مستقل براہین پیش کر دیے گئے۔ مثلا سورہ مبارکہ قیامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ ہر آیت اپنی جگہ ایک مکمل بیان چاہتی ہے، پورا سورہ قیامت۔ اور اسی طرح کتنے سورے ہیں جو صرف قیامت سے متعلق ہیں۔ اب اس میں دو فقروں میں دو مکمل دلیلیں، دو مکمل بحثیں قائم کی گئی ہیں۔ ان تک لے جانے کے لیے ذہن عالی کو بس اشارہ کروں۔ کل میں نے عرض کیا تھا ایک لطیف سی دلیل کلامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی۔ یہ ایک جنوین مسئلہ ہے، ایک مسئلہ آخرت پر بحث کرنے کے لیے کتنے رخ ہیں۔ پہلا رخ تو یہ کہ امکان پہ بحث کیجئے کہ آیا ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ آج اس فقیر کے بیان سے یہ مبحث، یہ جائے سوال مزمحل ہو جائے گی، کیونکہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، یہ بحث کون لوگ کرتے ہیں، کون اٹھاتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے قیامت کے معنی ہے کہ سب کچھ نابود ہو جائے گا، نابود، ایگزسٹنس ختم ہو جائے گا، وجود ختم ہو جائے گا، عدم ہو جائے گا، معدوم ہو جائے گی ہر شے، اس کے بعد دوبارہ اسے وجود بخشا جائے گا۔ اگر یہ سوچ ہے تو پھر بحث ہوگی کہ آیا ممکن ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں معدوم نہیں ہوگا، غیر ضروری چیزیں الگ کر دی جائیں گی، اصل شجر وجود باقی رہے گا، تو اب اس سوال کی تو گنجائش ہی نہیں کہ دوبارہ کیسے ہوگا۔ جو چیز ہے وہی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، پروان چڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بحث کا رخ بدل گیا یا نہیں؟ نابودی کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیں، فنا کا خوف نہ رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری تخلیق ہمیشہ باقی رہے، اور وہ پروردگار جب کوئی تخلیق بنائے گا تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں فنا ہو جائیں؟
کوئی شاعر شعر کہتا ہے چاہتا ہے اس کا شعر ہمیشہ لازوال شہرت رہے، باقی رہے، ہمیشہ لوگ اسے پڑھتے رہیں، نصابوں میں پڑھا جائے، سلیبس میں پڑھا جائے، محفوظ رہے۔ کوئی کتاب لکھتا ہے چاہتا ہے باقی، کوئی بنا دیتا ہے ایک تصویر، ایک نقش، چاہتا ہے ہمیشہ یہ نقش قائم رہے۔ کوئی جناب والا کوئی مجسمہ بناتا ہے، سوچتا ہے ہمیشہ قائم رہے۔ ہر تخلیق کار چاہتا ہے اس کی تخلیق باقی رہے۔ ایک اللہ ہی ہے جو بناتا ہے اس ارادے سے کہ مٹ جائے۔ ہم خود فانی اور چیز بنانا چاہتے ہیں باقی۔ وہ جو واقعاً باقی ہے، وہ جو دائمی ہے، وہ جو حی و قیوم ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو محیی ہے، وہ جو ممیت ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جو نقش بنائے گا وہ کب چاہے گا کہ نقش مٹ جائے؟ اس نے جو نقش بنایا باقی رہنے کے لیے۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خلقنا للبقاء لا للفنا، ہم تو بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فنا کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ بار بار معصومین نے کہا، کبھی کہا اس انداز سے خلقنا للبقاء لا للفنا، ہم بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، فنا کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ کبھی مخاطب کی ضمیر میں کہا کہ خلقتم للبقاء لا للفنا، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو نہ موت فنا کا نام ہے، نہ قیامت ہر چیز کے مٹ جانے کا نام ہے۔ شجر وجود فروغ پا رہا ہے، اور تخلیق کا عمل، افاضے کا عمل، فیضان کا عمل جاری و ساری ہے۔ شبہ ہمیشہ رہے، اعادہ معدوم کے شبہ، قرآن مجید نے اس کے جواب دیے۔ کل میں نے جو کلامی ایک جملہ کہا تھا وہ یہ تھا کہ جب تک روز آخرت اور حقیقت قیامت پر یقین نہ پیدا کر لے، اس وقت تک انسان کا خود توحید پر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یاد ہے یہ جملہ؟ توحید پر ایمان، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، مفید ہے، قابض ہے، باسط ہے، جتنے اسما ہیں، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید کا ہے، یہ عقیدہ مکمل نہیں ہوگا اگر انسان آخرت پر یقین نہ رکھے۔ یہ ایک لطیف سا جملہ یاد رکھیے گا، یعنی ان دونوں عقیدوں میں ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ خدا کو مانا ہے تو آخرت کو ماننا پڑے گا۔ خدا کو اگر آپ نے قبول کیا ہے تو آخرت کو قبول کرنا پڑے گا۔ آج ایک دوسرا جملہ عرض کر رہا ہوں، خود اس ایک جملے کی تشریح میں ظاہر ہے کہ تعلیمی لحاظ سے تشریح میں ہفت خوان طے کرنے ہوتے ہیں۔ بات ایک ہی سطر کی ہوتی ہے، بیان کرنے کے لیے پورا قرآن نازل کرنا پڑتا ہے۔ ساری بات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اب آج کل تو یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اور اسکولوں کے جو سلیبس بن رہے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں۔ لیکن جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی کم سے کم یہ تھا کہ بچوں کو جو اسٹوریز پڑھائی جاتی تھی اس میں کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا۔ تو وہ ایک سطر کی بات ہوتی تھی کہ بیٹا سچ بولنا ضروری ہے، یا سچ بولنا اچھا ہے۔ اسٹوری ہوتی تھی 4-5 صفحے کی، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی پوری کتاب کے نتیجے میں ایک قضیہ ملتا ہے۔ اسی طرح سارے قضایا سمٹے ہوئے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پورا قرآن نازل کیا گیا۔
اللہ آپ کی ذہانتوں کو فروغ بخشے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آخرت و قیامت کا موضوع بھی بسم اللہ میں ہے سمٹا ہوا. پوچھئے کہاں ہے؟ عجب، ذرا سا تو سسپینس باقی رکھنا چاہیے نا. ابھی عرض کرتا ہوں. اب پہلے ایک بات اور، وہی مکتبی تعلیمی تدریسی الف بے والی بحث. یہ لفظ معاد جو آتا ہے بیچ میں، ایک میم عین الف دال، معاد. عموماً علم کلام کی بحثوں میں آخرت کی بحث کو مبحث معاد یا بحث معاد کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. یہ معاد، لفظ معاد کے 3 معنی ہو سکتے ہیں لغوی لحاظ سے، زبان کی سطح پر. ڈکشنری میننگ، لیکزیکل میننگ، لٹرل میننگ. وہ 3 معنی کیا ہیں؟ ایک معنی ہے واپسی، مصدری معنی واپسی، واپس آنا، جہاں سے آپ چلے تھے وہیں واپس آ جائیں. ایک فعل ہوا نا، ایک حدث، ایک وقوعہ. ٹھیک ہے؟ تو معاد کے ایک معنی ہے واپسی، معنی مصدری. دوسرا کیا ہے؟ معاد مفعل ہے، تو مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظرف ہے تو اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے. تو 2 معنی کیا ہوں گے؟ ایک ہے واپسی، ایک ہے واپسی کا دن، ایک ہے واپسی کی جگہ. تو کم سے کم معاد کی بالکل ابتدائی بحث کو سمجھنے سمجھانے کے لیے درس و تدریس کے لیول پر 3 عنوان سے بحث کی جا سکتی ہے. واپسی، واپسی کا دن، واپسی کی جگہ. ظرف زمان، ظرف مکان، اصل حدث، اصل واقعہ، اصل وقوع. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بحث شروع ہو جاتی ہے وہی وقوع پر. کیا یہ واقع ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کی بحث کس بنیاد پہ کھڑی کرتے ہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا، یہ تصور کر لیا ہے کہ کائنات بن چکی، اب بس کائنات کو ختم ہونا ہے اور پھر کائنات کو دوبارہ وجود میں آنا ہے. تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ دوبارہ وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ آیا ممکن ہے؟ یعنی پاسبلٹی پہ غور کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ بحث اصالت نہیں رکھتی، پھر بھی قرآن مجید نے بار بار اس شبہے کو بھی دور کیا ہے، اور اس دلیل کو علم کلام کی کتابوں میں کہتے ہیں دلیل قدرت. بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو، جس خدا نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے آخر دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا؟ تم یہ پوچھتے ہو کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ ارے جب تم کچھ نہیں تھے تب اس نے بنا دیا، اب تو ہو، وجود رکھتے ہو، اب دوبارہ بننے میں کون سا شبہ رہ گیا؟ پھر بھی یہ ذہن انسانی ایسا ہے جو شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ ذہن انسانی کو ہر دور کے شیاطین اور زیادہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ فرشتوں کے درمیان تھا، جیسے آج کل ایک شیطان امریکہ میں صدر بن گیا ہے. ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ شیطان جناب ہر دور میں رہتا ہے، اس کا پورا لشکر ہے، پوری نسل ہے، پورا خاندان ہے. اس کا کام ہے مومنین پر بطور خاص اوور ٹائم ورک کرتا رہتا ہے. اس نے یہ اوور ٹائم اللہ سے لے رکھا ہے، مسلسل کام کر رہا ہے. کس پر؟ آپ پر، ہم پر. تو مختلف شبہے جو ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں، مختلف شبہے، مختلف شکوک. اب وقت تو کم ختم ہو چکا آج کی گفتگو کا، لیکن ایک جملہ عرض کروں، تجربہ کر کے دیکھیے، یقین کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کی یاد کو دل اور دماغ میں قائم رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ اس مہم میں
کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی یاد دل میں بھی رہے، دماغ میں بھی رہے، زبان پہ بھی رہے، کوئی بھی ذکر خدا۔ مثلا یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتے رہا کیجئے۔ اس کے 2 فائدے سب سے بڑے ہیں، ویسے تو سینکڑوں فائدے ہیں۔ نگیٹو تھاٹس دور ہو جاتے ہیں اور پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے نا؟ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے تقریباً۔ دل دماغ میں وسوسے ہوتے ہیں، نگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، منفی باتیں ہوتی ہیں، نہایت بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، وحشت ناک باتیں ہوتی ہیں، دل دماغ میں آتی رہتی ہیں، اور اس سے آپ کی شخصیت کا جمال، حسن ختم ہو جاتا ہے۔ آپ خود اپنی نگاہ میں گر جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں تو ہم نہیں گر گئے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ حشر سے پہلے اپنا حشر کر لیتے ہیں۔ آج سے تجربہ کر کے دیکھیے، صرف 2 کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیے، اور جب زبان پہ جاری رکھیے تو دل میں بھی اور دماغ میں بھی اس کی گونج رہے، اس کا مفہوم قائم رہے، یاد خدا قائم رہے۔ آپ کہتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام وسوسے دور ہوں گے، شیطان دور ہوگا، شیطان کا جال کٹ جائے گا، خود آپ کے نفس کی کمزوریاں دور ہوں گی، نیگیٹو تھاٹس دور ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نہ صرف یہ کہ محبوب خلائق ہو جائیں گے، بلکہ محبوب خالق ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ نوٹڈ، رجسٹرڈ، یاد رہے گی گزارش؟ بہت منطقی فلسفیانہ الجھی باتیں کی، ایک عملی بات دے دی آخر میں۔ یہ پریکٹیکل بات گرہ میں باندھ لیجئے گا۔ سب مرد، عورتیں، بچے، جوان، یہ 2 چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، انہیں یاد رکھنے میں اور ادا کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پڑھنے کا جی تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، مگر آج موضوع پر اتنی گفتگو کافی ہے۔ تکلیف ہے میرے سینے میں خود، بس ہمت سے پڑھ رہا ہوں آج کل۔ آپ سب اہل ولا ہیں اور سب اہل عزا ہیں۔ عموماً عرض کرتا ہوں کہ ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہیے تو اسے آپ کو کتنی قوت ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے دوسرے ذکر ہیں، جو معصومین مسلسل زبان پہ ذکر رکھتے ہیں، ان کی قوت کتنی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں سے وہ قوت تھی سرکار سید الشہداء میں۔ بڑی بڑی مصیبتیں اٹھاتے تھے اور ساتھ میں کہتے تھے الحمدللہ، 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 اللہ کا شکر۔ آپ تصور کیجئے کتنی بڑی عام اصطلاح میں کتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی سید سجاد کے سر سے۔ قوت کہاں سے حاصل کر رہے تھے؟ باپ کا سر دیکھا نوک نیزہ پر، سلام کیا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور فوراً پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ لا الہ الا اللہ حقا حقا،
لا الہ الا اللہ عبودیتا ورقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، سجدت لک یا رب تعبدا ورقا۔ پوری شام غریبہ سید سجاد نے ایک سجدے میں گزار دی۔ سوچ سکتے ہیں؟ یہ قوت یاد خدا کی، ذکر خدا کی، نام خدا کی۔ یہ سیرت معصوم، یہ اپنے معال و معاد کو سنوارنے کا طریقہ۔ یاد خدا، یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ اس سے بڑی مثال تو نہیں ہو سکتی نا۔ کیسی قیامت گزری ہے۔ بابا کا سر قلم ہو گیا، بابا کا لاشا پامال ہو گیا، بیویوں کے خیمے جل گئے، کتنے بچے ہیں جو شب عاشور شہید ہوئے ہیں، شدت عطش سے، شدت تشنگی سے، پیاس کی شدت سے۔ زینب میں کتنی قوت تھی، کیا قوت تھی، کیا طاقت تھی بی بی زینب میں۔ خاتون تھی نا، بہرحال خاتون تھی، مرد تو نہیں تھی۔ عام طور پر خواتین کس طرح ایک لاش نہیں دیکھ سکتی، ایک بچے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی۔ خواتین ایک بچے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی، ایک لاش نہیں دیکھ سکتی۔ ہائے زینب، صبح سے کتنی لاشیں دیکھیں، اون و محمد کے لاشیں دیکھے جو خود زینب کے پیسر تھے، علی اکبر کا لاشا دیکھا جسے بیٹے ہی کی طرح پالا تھا، قاسم کا ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھا، علی اکبر کا بدن بھی ٹکڑے ٹکڑے تھا جو لایا گیا تھا، اصغر کا لاشا دیکھا۔ اور کتنی طاقت تھی زینب میں کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو سید سجاد کو بچانے کے لیے مسلسل تک و دو کرتی رہیں۔ حمید ابن مسلم جو فوج دشمن کا راوی ہے وہ بیان کرتا ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ زینب کبریٰ جلتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں، جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں، شعلے بھڑکتے جا رہے ہیں، بی بی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ میں نے 3 مرتبہ روکا ٹوکا، پوچھا بی بی خیمے میں کیا رہ گئی ہے ایسی چیز جو آپ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک مرتبہ غیظ و غضب کی نگاہ مجھ پہ ڈالی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئی، اور جب باہر نکلی ہیں تو دیکھا اپنی پشت پر علی ابن الحسین زین العابدین کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ کیا قوت ہے، کیا قوت ہے، یہ یاد خدا کی قوت ہے، یہ اسم الہی کی قوت ہے۔ خدا کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ مجھ سے خاص طور سے آج ایک بات کہی گئی، مجھ سے آج پھر یہ فرمائش کی گئی ہے کہ میں اس بچی کا تذکرہ کروں جس بچی کی شہادت بعض معتبر کتابوں میں 5 سفر لکھی گئی ہے، یعنی ابھی اس بچی کی قبر بس 2 دن پہلے بنی ہے۔ ہائے کیسے وہ قبر بنی، ہائے وہ بچی، اس نے کتنے مصائب برداشت کیے، کس میں جگر ہے، کس کے پاس وہ جگر ہے، کس کے پاس وہ دل ہے، کس سینے میں وہ طاقت ہے جو بچی کے مصائب کا تصور کر سکے اور اسے بیان کر سکے۔ بچی کو میں عرض کر چکا ہوں، آپ تاریخیں دیکھیں گے تو اس بچی کے لیے یہ بیان ملے گا آقا حسین کا کہ وہ بچی عشق الہی میں ڈوبی رہتی تھی، محبت خدا غالب رہتی تھی، اور اس بچی کو اگر کوئی ایک چیز ستا رہی تھی، پریشان کر رہی تھی دنیاوی، تو وہ تھی پیاس۔
تشنگی. سب بچے جو پیاسے تھے اسی بچی کے پاس آتے تھے اور اس بچی کو وسیلہ واسطہ بناتے تھے. اپنے امو جان سے پانی منگا دو، اپنے بابا سے پانی منگا دو. بچی نہ چاہتے ہوئے بھی چچا اور بابا کے پاس آتی ہوگی نا، بابا یہ سب بچے مجھے وسیلہ بنا رہے ہیں، قافلے کے سارے بچے مجھے پکڑ رہے ہیں کہ میں آپ سے درخواست کروں پانی کا کچھ بندوبست ہو جائے. لیکن بچی کا شعور، بچی کا ادراک، بچی کا احساس، بچی کے احساس کی بالیدگی اور بلندی، بچی نے بس اس وقت تک پانی 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 کی صدا لگائی جب تک عباس زندہ تھے. آقا عباس کی شہادت کے بعد مجھے کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس بچی نے آ کے بابا سے بھی پانی کے لیے درخواست کی ہو. بس تیزی سے 2-3 فقرے عرض کر دوں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے. بلکہ اس بچی کی نفسیات اتنی تبدیل ہو گئی تھی کہ جب بابا شہید ہو گئے ہیں اور گھوڑا آیا ہے در خیمہ پر، آقا کا فرس، آقا کی سواری، آقا کے لہو میں پیشانی رنگین کیے ہوئے گھوڑا آیا، یہ بچی آگے بڑھی اور گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال کے پوچھا، میرے بابا کے وفادار راہوار اتنا بتا دے، حل سقی ابی ام قتلوہ عطشانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم. جی بھر کے آج پرسہ دیجئے. آج ام رباب کو پرسہ دیجئے، آج رباب کو پرسہ دیجئے، آج زینب کو پرسہ دیجئے، آج سید سجاد کو پرسہ دیجئے، آج آقا امام حسین کو پرسہ دیجئے ان کی اس بچی کا. یہ بچی کربلا سے کوفے تک پیاسی ہے، یہ بچی کوفے سے شام تک پیاسی ہے، یہ بچی زندان شام میں پیاسی ہے. اور ایک بات عرض کروں، برداشت کر سکیں گے؟ شاید میں ممبر پہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، آج تک اپنی عمر میں شاید میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں، لیکن کتابوں میں موجود ہے. سنی علماء نے بھی لکھا، شیعہ علماء نے بھی لکھا. اس بچی کو چچا کی اور بابا کی پیاس اتنی شدید پیاس ایسی یاد رہی کہ بچی کو جیسے پانی سے نفرت ہو گئی. اپنی پیاس نہیں، بابا کی پیاس، بابا کی پیاس. بچی کو پانی سے نفرت ہو گئی تھی. پانی پیش کیا جاتا تھا تو بار بار بچی پینے سے انکار کر دیتی تھی. اور اس کیفیت کا عروج جا کے کتابوں میں دیکھیے گا. حوالہ نہ ملے تو اس فقیر سے پوچھ لیجئے گا. کہتے ہیں کہ برسوں کے بعد ابھی یہ واقعہ کوئی 100-150 برس پہلے کا واقعہ ہے یا 100 برس، اس سے زیادہ نہیں ہوا. جہاں اس بچی کی قبر ہے، قبر میں پانی آ گیا. بچی نے شہر کے حاکم کے خواب میں آ کر کہا، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، مجھے پسند نہیں ہے. شہر کے جو بزرگ مقدس عالم تھے ان کے خواب میں آئی، میری قبر میں پانی آ گیا ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے. جب مسلسل کئی روحانی بزرگوں کے خواب میں آئی بی بی، بزرگوں نے کہا آخر ہم میں جرأت نہیں ہے کہ اس قبر کو کھول سکیں. مگر ایک اہتمام ہوا، جب بار بار بچی خواب میں آئی
وہ سنی عالم، مقدس عالم، بزرگوار عالم کہتا ہے سب نے ہمیں اس قابل سمجھا، چونکہ نسلاً ہمارا تعلق بنی ہاشم سے تھا، کہا آپ بیٹھے، قبر کھولی گئی، قبر میں پانی موجود تھا، جب تک اس قبر کو درست کیا گیا، کہتے ہیں میں اس بچی کو ہاتھوں پہ لے کے بیٹھا، معلوم ہوتا تھا تر و تازہ بہشت کا پھول ہے جو اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہو، مگر یہ پھول ایسا ہے جسے پانی سے نفرت ہو گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ معبود پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ معبود امت اسلامیہ کو ولایت علی پر متحد فرما۔ پروردگار ہمارے رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہماری امت کا روشن مستقبل فرما۔ پروردگار ہماری امت کا مستقبل روشن فرما۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما۔ پروردگار ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا۔